بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج ہم موجود ہیں وہاڑی کے ایک بہت بڑے ٹک ٹاکر کے پاس، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، رائے مدثر کھرل۔ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا۔ یہ ٹک ٹاک کی زندگی ایک دنیاوی زندگی چھوڑ کے دین کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی میں کیسے چینج آیا ہے، وہ کیسا موڑ ایسا آیا جس کی وجہ سے آپ نے دنیاوی زندگی چھوڑ کے دین کی طرف آپ متوجہ ہو گئے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ دین کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا آپ کی زندگی میں یہ چینج کیسے آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے دنیا میں ہر چیز دیکھ لی تھی، کیونکہ اب میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میری آخرت کیا ہے، میری دنیا کیا ہے۔ تو میں نے صرف اپنے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور جس بندے نے میرے دل میں یہ ڈر ڈالا ہے اور اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، وہ میرے استاد ہیں۔ میں ان کو سننا میں نے شروع کیا، اس کے بعد مجھے آخرت کی اپنی فکر لگ گئی۔ تو جی اچھا مدثر بھائی، آپ بتائیے گا آپ کے ٹک ٹاک پہ کتنے فالوور ہیں؟ میرے فالوور ایک آئی ڈی پہ 7.5 لاکھ فالوور تھے، تو وہ بین ہوئی ہے۔ اب میں نے نیو آئی ڈی بنائی ہے، اس پہ میرے 22-23 ہزار فالوور ہیں، اور میری کافی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں۔ تو اسی پہ میں نے یوٹیوب پہ میرا گانا بھی ہے، تو میں نے گانے کو سپورٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی ان کاموں سے۔ اور ٹک ٹاک میں نے لڑکیوں کے ساتھ بناتا تھا، تو ساری وہ ٹک ٹاک میں نے ڈیلیٹ کی ہیں، اور اب میں صرف اور صرف تبلیغ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹک ٹاک پہ۔ تو میری زندگی کا مقصد ہی یہ رہ گیا ہے کہ میں صرف اپنی آخرت بناؤں، مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں لینا، میں نے کیونکہ مرنا ہے۔ تو آپ جو ہے مزید آگے جو کام کر رہے ہیں دین کے ساتھ، آپ جڑے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی اس چیز کی۔ تو آپ دین کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں جو تاکہ لوگوں کو بھی آپ کا اچھا پیغام پہنچے، اور لوگوں کو آپ دین کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میرا پیغام یہی ہے میرے بھائی کہ ہم کسی گمراہی میں نہ رہیں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیں۔ ہمیں صرف اور صرف جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الحاجہ کے موقع پہ دیکھ گئے ہیں، قرآن اور سنت، ہم اس پہ عمل کریں، اور چیز اپنی طرف سے نہ ایڈ کریں کچھ، کیونکہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خود ایڈ کیا دین میں کچھ، وہ گمراہ ہے۔ جس نے حدیث اور قرآن کو پکڑی رکھا، سنت کو پکڑی رکھا، وہ سیدھے رستے پہ ہے۔ تو ہمیں سیدھا رستہ یہی ملتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو پکڑیں۔ تو باقی میرے بھائی یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے، آج چھوڑ دیں کل چھوڑ دیں، تو حساب آخرت کو دینا ہے۔ اپنا بندہ، ہر بندے کو میرا یہی پیغام ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں، یہ دنیا چھوڑ دیں۔ دنیا تو 4 دن کی ہے میرے بھائی، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، حساب دینا ہے۔ تو آخرت میں کسی نے بچانا نہیں ہمیں اپنے نبی کے سوا، تو ہم اپنے نبی کے مخلص امتی بنیں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا۔ تو کچھ والدین کو پیغام دینا چاہیں گے ان کے بچوں کے حوالے سے، تاکہ وہ دین کی طرف بچوں کو متوجہ کریں، یا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دنیاوی تعلیم بھی بہتر ہے لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم کے حوالے سے آپ کچھ والدین کے لیے پیغام؟ میرے یہ سب بھائیوں کو، میرے دوستوں کو، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، اور ان والدین کو پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ لوگ صرف اور صرف قرآن کا ترجمہ سمجھائیں۔ جدھر بھی، جس مدرسے میں بھی بھیجتے ہیں، تو اپنے ان کو استادوں کو کہہ دیں کہ ہمارے بچوں کو آپ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ترجمہ بچے سیکھ جائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اگر ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں گے تو، اگر ہم نے قرآن ناظرے پڑھا تو اس کا ترجمہ نہ پڑھا تو پھر بھائی صاف بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کا۔ تو ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نہ کرے دیکھیں میں انگلش پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے انگلش کا ترجمے کا نہیں پتہ، میرا پیپر ہوتا ہے، تو مجھے ایک عبارت لکھنے کو کہہ دیتے ہیں کہ اس عبارت کا پورا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس عبارت کا مجھے ترجمہ ہی نہیں آتا تو میں نے فیل ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی قرآن کا آپ ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ آخرت میں کامیابی اسی طرح ہی ہے۔ جی بالکل، مدثر کھرل صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جو بچے ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو والدین کی اور اساتذہ سے یہ گزارش ہے کہ دینی تعلیم کو ساتھ ساتھ لازمی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ قرآن کو پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد خاص طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھنے پہ توجہ دی جائے۔ بہت شکریہ۔